اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع امم نبی مکرم رسول محتشم سید المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین خاتم النبیین ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جانے تجلی کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کیا ہی بات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بے عیب پیدا فرمایا ہے، بے مثال پیدا فرمایا ہے، نہ حضور کی مثال دنیا میں مل سکتی ہے، نہ کوئی نظیر مل سکتی ہے، نہ کوئی مثیل مل سکتی ہے۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تالے، اعلیٰ فرماتے ہیں سدرہ والے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے جبریل تم مشرق میں بھی گئے ہو، مغرب میں بھی گئے ہو، پوری دنیا میں گئے ہو، مجھ سے پہلے کئی نبیوں کی بارگاہوں میں گئے ہو، کئی رسولوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، اے جبریل مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے میری طرح کوئی دیکھا ہے، مجھ جیسا کوئی دیکھا ہے، میری طرح کسی کو دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، ساری کائنات میں گھوم کر دیکھا، لیکن آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، سبھی میں نے چھان ڈالے، اس پوری کائنات کو میں نے چھان ڈالا، لیکن تیرے پائے کا کسی کو نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، یعنی ایک اللہ نے تجھے ایک بنایا ہے، ایک اللہ نے تجھے ایک بنایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، اسی طرح ہمارے آقا کی طرح کوئی دوسرا محبوب نہیں، ہمارے آقا کی طرح کوئی دوسرا رسول نہیں، ہمارے آقا کی طرح کوئی دوسرا نبی نہیں، ہمارے آقا کی طرح دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ یہی بولے سدرہ والے، سدرہ والے یعنی جبرائیل علیہ السلام، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے
جو سید الملائکہ ہیں، وہ حضور کی تعریف یوں بیان کرتے، یا رسول اللہ آپ کے جیسا رب تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، خلق یعنی پیدائش، تیری پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے آراستہ بنایا، حسین بنایا، جمیل بنایا، خوبصورت بنایا۔ اور تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ خلق یعنی اخلاق، اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ۔ تو حضور کے اخلاق کو قرآن بیان کر رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ حضور کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ کبھی قیامت تک آ سکتا ہے۔ تو یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا حسن و جمال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کیا بات ہے، حضور کے چہرہ انور کی کیا بات ہے، حضور کے رخ زیبا کی کیا بات ہے۔ اور آپ نے اعلیٰ حضرت کا ایک کلام سنا ہوگا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اس کو میں ترنم کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن شعر سننے سے پہلے آپ اس کا مطلب سمجھیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے، حسن حضور یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کا ایسا کمال ہے، حسن کے اندر، خوبصورتی کے اندر، جمال کے اندر اللہ نے ایسا کمال پیدا فرمایا ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص کہتے ہیں عیب کو، نقص کہتے ہیں عیب کو، نقص کو، کسی چیز کی کمی کو۔ گمان کہتے ہیں سوچنا، خیال کرنا۔ حضور کے حسن و جمال کے اندر عیب ہونا تو دور کی بات، کمی ہونا تو دور کی بات، کمی کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، عیب کا اور نقص کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی پھول خار سے دور ہے۔ آپ نے پھول دیکھا ہوگا، پھول جتنا خوبصورت ہوگا، پھول جتنا خوشبودار ہوگا، اتنے ہی زیادہ اس پر کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ گلاب کا پھول سب پھولوں میں سب سے اچھا پھول ہے، اس کی خوشبو بھی سب سے بہتر ہے، لیکن گلاب کا پھول جہاں لگا رہتا ہے اس کے ساتھ اس کے کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر روشنی ہوتی ہے، چراغ جلتا ہے، تو چراغ جلتا ہے تو روشنی دیتا ہے۔ جب ایک موم بتی جلتی ہے، چراغ جلتا ہے، دیا جلتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ روشنی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دھواں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دھواں ہوتا ہے۔ روشنی بھی ہوتی ہے لیکن دھواں بھی ہوتا ہے۔ اور جہاں گلاب کا پھول رہتا ہے وہاں خوشبو بھی رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی رہتے ہیں۔ اب شعر سنیے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ یہی پھول یعنی میرے آقا ایسے پھول ہیں کہ خار یعنی کانٹا، خار کا مطلب کانٹا۔ حضور ایسے پھول ہیں کہ جہاں پر کانٹا نہیں ہے۔ گلاب کا پھول جہاں ہوتا ہے وہاں کانٹا بھی ہوتا ہے، لیکن میرے آقا ایسے پھول ہیں کہ جہاں کانٹا نہیں ہے، اور جہاں شمع ہوتی ہے، چراغ ہوتا ہے، وہاں دھواں ضرور ہوتا ہے۔ میرے آقا ایسی شمع ہے کہ وہاں پر دھواں نہیں ہے۔ بغیر دھواں کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا چراغ بنایا، ایسا چراغ بنایا کہ وہاں پر دھواں نہیں ہے۔ اور پھر اعلیٰ فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں،
وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اس شعر کے اندر اعلیٰ یہ فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ، اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کے کلام پر قربان جاؤں، آپ کے کلام پر تن و جان سے قربان جاؤں کہ آپ کو جیسی زبان ملی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ، آپ کو جیسی زبان مبارک عطا کی گئی ہے، ایسی زبان کسی کو نہیں ملی ہے، جیسا بیان آپ کو دیا گیا ایسا بیان کسی کو نہ ملا، جیسا سخن آپ کو دیا گیا ایسا سخن کسی کو نہ ملا، اور جیسا کلام آپ کو دیا گیا ایسا کلام کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در رسول یہ ایسا در ہے کہ اس در کو چھوڑ کر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، در نبی کو چھوڑ کر خدا کے در تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کسی کو خدا کے در تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے، تو پہلے در رسول پر آنا ہوگا، پہلے در رسول پر آنا ہوگا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی، اے میرے محبوب، ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر بیٹھیں، تو یہ آپ کے در پر آئیں۔ کہاں جائیں؟ آپ کی بارگاہ میں آئیں، اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ان کے لیے شفاعت فرمائیں، ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں، ان کے لیے مغفرت چاہیں۔ رسول ان کے لیے مغفرت چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، بخشش فرما دے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے قرآن پاک سے کہ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اپنے گناہ کی معافی کے لیے پہلے در رسول پر جائے، حضور کی بارگاہ میں جائے، حضور کی شفاعت چاہے، حضور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی دعا کریں گے، حضور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، تو پہلے در نبی پر آنا پڑے گا، کیونکہ جو در خدا پر جاتا ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ در رسول سے ہو کر جاتا ہے، اور در رسول کو چھوڑ کر کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت اسی کو فرما رہے ہیں، بخدا خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، یعنی جو حضور کے در پر نہیں وہ اللہ کے در پر نہیں ہے، جو حضور کے در پر نہیں جاتا اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں وہ ایسی زباں کبھی خدا نہ کرے۔ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں ہم خدا تک پہنچ جاتے ہیں، تو ہمیں پہلے وسیلہ تلاش کرنا ہوگا۔ تو اسی کو اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے اندر بیان کیا ہے۔ اور ایک شعر جس کی تشریح میں نے پہلے کی ہے جب معجزات کا آپ نے بیان سنا تھا، اعلیٰ فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں
زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وَإِلَىٰ مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، ہمارے آقا کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اور یہ حضور کا مقام ہے، یہ حضور کی عظمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش کی مسند عطا فرمائی، عرش سے بھی اوپر حضور تشریف لے گئے۔ یہ حضور کا مقام ہے، وہ نبی ہیں جس کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، خدا کا کوئی مکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، سمتوں سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ لیکن یہ ہمارے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ ہمارے آقا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو اس شعر کو آپ سمجھیں۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی کی ولادت مناتے ہو، میلاد النبی مناتے ہو، یہ تو بدعت ہے، اور بعض تو اپنی جہالت کی بنیاد پر اس کو شرک کہتے ہیں، جبکہ یہاں شرک کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنا، اسے شرک کہتے ہیں۔ ہم تو اپنے نبی کی ولادت منا کر شرک کو توڑتے ہیں، شرک کو ختم کرتے ہیں۔ ولادت اس کی منائی جاتی ہے جو خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہوتا ہے اس کا میلاد نہیں منایا جاتا۔ کبھی کبھی کسی نے سنا کہ کسی نے اللہ کا میلاد منایا، اللہ کی ولادت منائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، پیدا ہونے سے پاک، اور مرنے سے پاک، اولاد سے پاک، جہتوں سے پاک، سمتوں سے پاک، رشتہ داروں سے پاک، تمام چیزوں سے جو ایک مخلوق کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے پاک ہے۔ اللہ کا میلاد نہیں ہوتا، اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ میلاد تو اس کا ہوتا ہے جس کو پیدا کیا گیا، میلاد اس کا ہوتا ہے جو پیدا ہوا ہے، جو دنیا میں آیا ہے، اس کا میلاد ہوتا ہے۔ تو ہم میلاد منا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی خدا نہیں ہیں، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہیں۔ نبی کو ہم خدا تو نہیں مانتے، لیکن اپنے رب سے نبی کو ہم جدا بھی نہیں مانتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بڑی شان نرالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر کے اندر اس کو بیان فرمایا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے آیت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، اتنا حسین بنایا تھا، اتنا جمیل بنایا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام مصر میں تشریف لائے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، مصر کے بادشاہ کی بیوی آپ پر
فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلانے لگی۔ یہ پورا واقعہ بڑا طویل ہے، اس کو شارٹ میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اس سے چھٹکارا حاصل کیا اور اس کے بعد آپ کو جیل میں ڈالا گیا۔ لیکن جب ایک بادشاہ کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوئی، جس کا نام زلیخا تھا، کیا نام تھا؟ زلیخا، تو مصر کی عورتوں نے تانا دیا، عورتیں تانا دیتی ہیں نا، عورتوں نے تانا دیا کہ بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی، ایک غلام کے پیچھے چلی گئی، بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک غلام کے پیچھے چلی گئی۔ جب یہ تانا دیا تو زلیخا نے کہا انہوں نے ابھی یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے ایسا تانا دے رہی ہیں۔ یہ پورا واقعہ قرآن کی سورہ یوسف میں موجود ہے، 12ویں پارے میں سورہ یوسف ہے، اس کا آپ ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں تو آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پورا واقعہ اس میں موجود ہے۔ تو زلیخا نے کہا میں تم کو ایک دعوت دیتی ہوں، دعوت کی، تمام عورتوں کو اپنے گھر میں بلایا، اور بلانے کے بعد سب عورتوں کے ہاتھ میں ایک ایک چکو دیا، چھری دی، اور ایک ایک پھل دیا، اور کہا جب میں یوسف علیہ السلام کو تمہارے پاس سے گزاروں گی، یوسف علیہ السلام تمہارے پاس سے گزریں گے، اس وقت تم پھلوں کو کاٹنا۔ عورتوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ابھی تک حسن یوسف کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا، یوسف علیہ السلام ادھر سے گزرے، اور ان عورتوں کو زلیخا نے کہا اب تم اپنے ہاتھ میں جو چھری اور پھل ہے اس چھری سے پھل کو کاٹنا شروع کرو۔ تو ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور پھل کاٹنا شروع کیا۔ پھل کاٹتے کاٹتے انہوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اپنی انگلیاں کاٹ دی، سب عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو خوبصورت ہی اتنا بنایا تھا، حسن و جمال ایسا عطا فرمایا تھا، انگلیاں کاٹ دی اور یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہ گئی، دیکھتی رہ گئی۔ اور ان عورتوں نے کہا ما ھذا بشرا، قرآن پاک میں یہ پورا موجود ہے کہ یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی فرشتہ آ گیا ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، اتنا خوبصورت کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم ہے کہ جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ یا رسول اللہ، آپ کا حسن ایسا ہے کہ آپ کے نام پر عرب کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے عربی اپنی گردنوں کو کٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس شعر میں آپ دیکھیں حسن یوسف، اور ادھر مصطفیٰ کا نام ہے، صرف ہمارے آقا کا نام ہے، ادھر عورتیں ہیں اور ادھر مرد ہیں، ادھر مصر کی عورتیں ہیں، ادھر عرب کے مرد ہیں۔ ادھر انگلیاں کٹ گئیں، جان بوجھ کے نہیں کاٹی تھی، خود بخود کٹ گئیں، خود بخود کٹ گئیں۔ ادھر کٹاتے ہیں یعنی جان بوجھ کر کٹاتے ہیں، ادھر انگلیاں ہیں، ادھر انگلیاں نہیں ہیں، ادھر سر ہے، ادھر گردنیں ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا کے نام کا یہ کمال ہے۔ یا رسول اللہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ ہمارے آقا کا نام ہے کہ صرف حضور کے نام پر بڑے بڑے صحابہ نے، تمام صحابہ نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا ہے۔ تو یہ حضور کا حسن و جمال ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے تو ہمارے آقا کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا، ہمارے آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہ حسن و جمال ہے، حسن و جمال مصطفیٰ، بے مثال حسن، بے مثال خوبصورتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے تھے، حضور کی زیارت کرتے تھے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ نے حضور سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں بنایا۔ اور جب ہم حضور کو دیکھتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پورا سورج حضور کے چہرے انور میں اتر گیا ہے، سورج سے زیادہ روشن،
اور حضرت جابر تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے تن اقدس پر، جسم مبارک پر ایک دھاری دار لباس تھا، دھاری دار لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں نے حضور کے چہرے انور کو دیکھا، اور ایک بار میں نے آسمان پر چمکتے ہوئے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا۔ پھر میں نے حضور کے چہرے انور کو دیکھا تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضور سے آسمان پر چمکنے والے چاند سے زیادہ حضور کا چہرہ خوبصورت ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ چاند میں آپ کو داغ نظر آئے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی داغ نہیں ہے۔ حضور کا جسم مبارک ایسا جسم ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں ہمارے آقا کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، ہمارے آقا کے جسم پر کبھی مچھر نہیں بیٹھا، حضور کو کبھی مچھر نے تکلیف نہیں دی، حضور کے جسم اقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ ایسا حسن و جمال، لیکن ان لوگوں کی جہالت کو کیا کہیے، وہ لوگ عقل کے دشمن، دین کے دشمن، شریعت کے دشمن، محبت مصطفیٰ کے دشمن، جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے۔ میرے آقا کے مبارک پسینے کا عالم یہ تھا کہ عرب کی عورتیں حضور کے پسینے کو لینے کے لیے کاشان اقدس پر آتی تھی۔ ایک عورت کے بارے میں، ایک صحابیہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں قیلولہ فرما رہے ہیں، اور حضور کے جسم اقدس پر پسینے کی بوندیں ٹپک رہی ہیں۔ ایک صحابیہ اپنے گھر سے عطر کی بوتل لائی، عطر کی خالی بوتل لائی، اور حضور کے چہرے انور سے پسینے کو اتار اتار کر اپنی بوتل میں بھر رہی ہے، اپنی بوتل میں بھر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، میرے آقا نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس صحابیہ نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے مبارک پسینے کو جمع کر رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا کرو گی؟ اس صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں شادی آنے والی ہے، میں اس شادی میں اس خوشبو کو استعمال کروں گی، آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کروں گی۔ یہ میرے آقا کے پسینے کی بات ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں، وہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، ان لوگوں سے کہیے تمہارا پسینہ اگر کوئی سونگھ لے تو بے ہوش ہو جائے، لیکن ہمارے آقا کا مبارک پسینہ ہے کہ جس کو صحابہ کرام خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کو صحابہ کرام خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ چلا نہ ہمارے آقا کے لعاب دہن کا کوئی جواب ہے، نہ ہمارے آقا کے مبارک پسینے کا کوئی جواب ہے، نہ میرے آقا کے مبارک جسم اطہر کا کوئی جواب ہے۔ اور حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند تو صرف رات میں چمکتا ہے۔ کبھی دن میں چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ رات میں صرف چاند چمکتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے چمکتے ہوئے مہتاب ہیں، ایسے چمکتے ہوئے آفتاب ہیں کہ حضور صرف رات میں نہیں بلکہ میرے آقا دن میں بھی چمکتے ہیں، رات میں بھی چمکتے ہیں۔ حضور کا چہرہ انور رات میں بھی چمکتا ہے، دن میں بھی چمکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک سورج ہے آسمان پر چمکنے والا جو صرف دن میں چمکتا ہے، ایک چاند ہے جو صرف رات میں چمکتا ہے۔ میرے آقا ایسے آفتاب و مہتاب ہیں، جس طرح دن میں چمکتے ہیں اسی طرح رات میں بھی چمکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ حدیث پاک بھی سنی ہوگی، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی دھاگے سے کپڑا سل رہی تھی، رات کے اندھیرے میں میرے ہاتھ سے سوئی چھوٹ کر زمین سے گر گئی۔ اب رات کے اندھیرے میں سوئی کو کیسے تلاش کیا جائے؟ اب میں چاہ رہی تھی کہ میں باہر سے چراغ لاؤں، چراغ روشن کر کے اس کے بعد اپنی سوئی کو تلاش کروں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔
میرے کاشانہ میں حضور تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دانت شریف سے، دندان مبارک سے ایسی روشنی چھوٹی کہ میں نے اس روشنی کی برکت سے اپنی گری ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ حضور کے دندان مبارک کی روشنی سے اپنی گمی ہوئی گری ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ بھی روشن تھا، حضور کی مبارک انگلیاں بھی روشن تھی، حضور کے مبارک دندان بھی روشن تھے۔ دانت مبارک کی کیا مثال ہے، دانت مبارک کی کیا بات ہے، اور حضور کے چہرہ انور کی کیا بات ہے، یہ حسن و جمال ہے۔ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے جمعہ کی مجلس میں سنا، کیا فرماتے ہیں حضرت حسان؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ میری آنکھ کیا دیکھتی؟ آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کے رب نے آپ کو بنایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نعت پڑھنا یہ بدعت ہے، نعت پڑھنا یہ نیا طریقہ ہے، 150 سال پہلے نعت شروع ہوئی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت سے پوچھو، یہ حضرت حسان بن ثابت 150 سال پہلے کے بزرگ نہیں ہیں، یہ ہمارے آقا کے صحابی ہیں۔ 1400 سال پہلے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر، منبر پر کھڑے ہو کر حضور کی نعت پڑھتے تھے۔ کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا حسان میری تعریف کیوں کرتے ہو، میری نعت کیوں پڑھتے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کبھی نہیں فرمایا۔ بلکہ روایت میں تو یہ ملتا ہے کہ جب جب حضرت حسان بن ثابت حضور کی نعت پڑھتے تھے، حضرت حسان بن ثابت کے لیے میرے آقا دعا فرماتے تھے، اللہم ایدہ بالقدس، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ اور حضور حضرت حسان بن ثابت کو انعام بھی دیتے تھے، اپنی چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرمائی۔ تو 1400 سال پہلے جو چیز، جو عقیدہ حضرت حسان بن ثابت نے بتایا تھا، بریلی کی سرزمین پر آج سے 100 سال پہلے وہی عقیدہ بتایا گیا، وہی عقیدہ ہمیں دیا گیا۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج سرے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت نے جو کہا تھا اعلیٰ حضرت نے بھی وہی کہا ہے۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، یا رسول اللہ آپ کے جیسی نظیر میری آنکھ نے نہیں دیکھی ہے، آپ کی طرح خوبصورت، آپ کی طرح حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو 1300 سال بعد بریلی کی سرزمین میں امام عشق و محبت امام احمد رضا نے ہمیں وہی عقیدہ دیا جو آج سے 14 صدیوں پہلے حضرت حسان بن ثابت کا تھا، جو تمام صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اور پیر مہر علی شاہ جو ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بہت ہی پائے کے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی حضور کی تعریف پنجابی زبان میں یوں ہی کی ہے، سبحان اللہ ما اجملکا، سبحان اللہ ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتے تیری ثنا۔ یہ انہوں نے تعریف کی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، خواب کے اندر جب زیارت کی تو یوں پکار اٹھے، یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل آپ کے رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ حضور کا حسن و جمال ہے، یہ ہمارے آقا کا حسن و جمال ہے۔ اور ہجرت کا وہ واقعہ آپ پڑھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا، سرکار نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، جھونپڑی کے اندر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے اور قریب میں ایک بکری بندھی ہوئی ہے جو بالکل لاغر ہے، کمزور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس بڑھیا سے فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ ہم دو لیں۔ اس بڑھیا نے کہا
کہ یہ بکری تو اتنی کمزور ہے، اتنی لاغر ہے کہ اس کا دودھ نہیں ہوتا ہے، اس کا دودھ نہیں ہوتا، دودھ نہیں دیتی یہ، اگر میرے پاس دودھ ہوتا تو میں آپ کو دے دیتی۔ میرے آقا نے فرمایا تم اجازت دے دو، اس کا دودھ دونا یہ میرا کام ہے۔ بڑھیا نے اجازت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی دست مبارک جب اس بکری کے تھن پر لگے، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نکالا، اتنا دودھ نکلا، اتنا دودھ نکلا کہ حضور نے بھی نوش فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیا، بڑھیا نے بھی پیا۔ بڑھیا کا نام تھا ام معبد۔ کیا نام تھا؟ ام معبد۔ ام معبد نے بھی پیا، اس کے گھر کے سارے برتن بھر گئے، بکری تندرست ہو گئی اور ہمیشہ دودھ دینے والی ہو گئی۔ اب اس بڑھیا نے حضور کے سراپا کو اپنے اندر جذب کر لیا، یاد کر لیا۔ جب شام کو اس بڑھیا کا شوہر آیا، دیکھا کہ بکری بڑی تندرست ہے، میں تو کمزور بکری گھر پر چھوڑ کر گیا تھا، یہ کیسا کمال ہوا، یہ کیسا کرشمہ ہوا کہ بکری بالکل تندرست ہو گئی، صحت مند ہو گئی۔ اس بڑھیا نے کہا اس بکری کو ایک اللہ والے نے، ایک اللہ کے نیک بندے نے ہاتھ لگائے، اس کے ہاتھ لگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرست بنا دیا۔ اب اس شوہر نے جب سنا کہ ایسی برکتیں کہ میرے گھر کے سارے برتن بھر گئے، بکری بھی تندرست ہو گئی، اور اس بکری کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ بکری ہمیشہ دودھ دینے والی ہو گئی، اور سن ہجری 18 تک وہ بکری زندہ رہی، سن ہجری 18 تک زندہ رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، اور حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب عرب کے اندر ایک قحط پڑ گیا، تمام جانور مرنے لگے، پانی کو لوگ تڑپنے لگے، پانی کی تلاش کرنے لگے، بارش بند ہو گئی، جانور مرنے لگے، تمام جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں جب عرب کے تمام جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، اس وقت بھی یہ بکری دودھ دیتی تھی، اس وقت بھی یہ بکری دودھ دیتی تھی۔ دور خلافت میں حضرت فاروق اعظم کے تو پتا چلا کہ حضور کے نورانی ہاتھ بکری کو لگ جاتے ہیں تو بکری کے اندر اتنی برکتیں آ جاتی ہیں کہ کئی سال بعد بھی وہ بکری تندرست اور صحت مند رہتی ہے اور دودھ دینے والی ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو اس ام معبد نے اپنے اندر جذب کر لیا، یاد کر لیا۔ شام کو جب اس کا شوہر آیا، دیکھ کر حیران ہو گیا، پوچھا یہ کون اللہ کا بندہ تھا؟ انہیں ام معبد نے کہا مجھے ان کا نام تو معلوم نہیں، لیکن مکہ کی جانب سے آیا تھا، مدینے کی جانب جا رہا تھا، اور ان کا نام تو معلوم نہیں، لیکن میں ان کا پورا حلیہ آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں، ان کا حسن بیان کر دیتی ہوں۔ وہ بڑی کالی آنکھوں والے، خوبصورت چہرے والے، ان کا ایسا چہرہ تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا، اور ان کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ جب بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ نور کی کرنیں ان کے دندان مبارک سے چھن چھن کے نکل رہی ہیں۔ ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کا حسن سلوک اچھا تھا، اور ان کے معاملات اچھے تھے، ان کی زبان اچھی تھی، ان کا کلام ایسا تھا کہ دل کہتا تھا سنتے ہی چلے جاؤ، ان کا حسن و جمال ایسا تھا کہ دل کہتا تھا دیکھتے ہی چلے جاؤ۔ جب اس شوہر نے ایسے واقعات سنے، ہمارے آقا کا حسن سراپا سنا، تو اس کا دل مچلنے لگا کہ میں بھی حضور کی خدمت میں جا کر اسلام قبول کر لوں۔ اور اس کے بعد ایک ایسا دن بھی آیا کہ ام معبد نے بھی اسلام قبول کیا، اس کے شوہر نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو یہ حضور کا حسن ہے جس کو عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے بیان کیا، صحابہ نے بیان کیا، صحابیات نے بیان کیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک اونٹ لے کر کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ سرخ اونٹ مجھے پسند آیا ہے، اور اگر تم بیچتے ہو تو میں اس کو خرید سکتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ہم بیچتے ہیں، لیکن آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ رقم متعین فرمائی یا کچھ کھجوریں متعین فرمائی، لیکن حضور نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، کیونکہ میں
یوں ہی خالی ہاتھ اس باغ میں آ گیا تھا، میں تم کہو تو بعد میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا، مجھے ابھی تم اونٹ دے دو۔ ان لوگوں نے حضور کے حسن کو دیکھا، اس کے اندر ہی کھو گئے، اتنے کھو گئے کہ رقم ماننا ہی بھول گئے، قیمت مانگنا ہی بھول گئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اونٹ کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر تشریف لے گئے، ان لوگوں نے دیکھا، دیکھتے ہی رہ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اب حضور نظر نہیں آ رہے، حضور چلے گئے، اب ان کو ہوش آیا، کہا آپس میں باتیں کرنے لگ گئے، کہا ہم نے ایک ایسے شخص کو اونٹ بیچ دیا ہے، قیمت بھی نہیں لی، رقم بھی نہیں لی، جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ بھئی ایک انجان آدمی کو اگر کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کو یوں ہی نہیں دے دیتا ہے ادار کے طور پر کہ لے جا، بعد میں پیسہ دے دینا، بعد میں اس کی قیمت ادا کر دینا۔ جب ایک انجان آدمی کو کوئی قیمت ادا کر کوئی چیز بیچتا ہے تو پہلے ضمانت لیتا ہے کہ تم کب دو گے، اس کا ضامن کون ہے، ضمانت کیسی دیتے ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے بندہ کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں، تم اس کو دے دو، اگر یہ نہیں دے گا تو میں اس کی قیمت ادا کروں گا، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے قیمت طے نہیں کی، قیمت نہیں وصول کی اور اونٹ دے دیا۔ اتنے میں ایک عورت پردے کے پیچھے سے باہر آئی، آواز دی، اے لوگوں، تم نے جس کو اونٹ بیچا ہے، اگرچہ ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن میں نے ان کے حسن کو دیکھا ہے، ان کے چہرے کو دیکھا ہے، بخدا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اتنا حسین و جمیل چہرہ یہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد کرو، یاد رکھو، اگر وہ شخص واپس آ کر تمہارے اونٹ کی قیمت ادا نہیں کرے گا تو میں اس کی قیمت ادا کروں گی، میں ضمانت دیتی ہوں، اگرچہ میں بھی اس کو نہیں جانتی لیکن میں نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے، ایسا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے آقا کا چہرہ ہے، یہ حسن و جمال مصطفیٰ ہے، یہ ہمارے آقا کا مقدس جمال ہے۔ ایسا حسن و جمال، ایسی خوبصورتی کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو حضور نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سراپا کو نور بنایا ہے، صرف نور سے نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف بشر ہیں، صرف انسان ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کی آیت کریمہ سے ان کا رد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا ایک نور اور روشن کتاب۔ مفسرین فرماتے ہیں نور سے مراد ہمارے آقا کی ذات گرامی ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو پتہ چلا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب